السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام ایک پیسفل مذہب ہے۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اور اس ٹاپک کا اعلان میڈیا کے ذریعے سے کر دیا گیا۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی جا رہی ہے کہ ملک میں بہت سارے سیاسی افراد، سیاسی پارٹیاں، میڈیا کے لوگ، کئی سادھو سنت اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ وہ خود اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں اور دوسروں کو بھی اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، اسلام کے بارے میں اسٹڈی نہیں کی، اور اسی لیے ان کی اسلام کے بارے میں جو رائے ہے وہ غلط رائے ہے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو، چاہے وہ میڈیا کے آنر ہو، میڈیا کے اینکر ہو، سیاسی پارٹی کے لیڈران ہو، سادھو سنت ہو، سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسلام کی پہلے اچھے سے اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کسی اسٹیج پر آپ کو صرف آپ کی جہالت کی بنیاد پہ شرمندگی اٹھانی پڑے، اس لیے کہ اسلام میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں شرارت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں فتنہ اور فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام جانوروں کے اوپر بھی حسن سلوک کیسے کیا جائے اس کی تعلیم دے رہا ہے، چیونٹیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اس کی تعلیم دے رہا ہے، اور یہ تعلیمات پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ باقاعدہ لاس کی حیثیت سے، قانون کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو وہ اس مسلمان کا اپنا عمل ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی ہماری میٹنگ پرسوں جو ہے وہ اسسٹنٹ پولیس کمشنر سے ہوئی، اور سینئر صاحب بھی تھے کمارواڑی کے۔ وہاں بھی میں نے ان سے کہا کہ ہمارے مذہب میں شرارت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں میں کوئی شخص یا کوئی گروہ یہ کہے کہ میں فلاں مندر کے پاس جا کے اذان دوں گا،
فلاں مندر کے پاس جا کے نماز پڑھوں گا، تو میں نے کہا کہ آپ بعد میں اس کے اوپر آبجیکشن لوگے، پہلے ہمارا مفتی فتویٰ دے گا کہ تمہارا یہ عمل ناجائز ہے، تم فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہو، اس لیے دوسروں کی جو ہے عبادت گاہ کے سامنے جا کے اذان دینا چاہتے ہو، تم اللہ کے لیے نہیں دینا چاہتے اذان، اللہ کے لیے نہیں پڑھنا چاہتے نماز، تم کسی فرقے کو جو ہے وہ چڑھانے کے لیے یا انہیں جو ہے اکسانے کے لیے کر رہے ہو۔ یہ ہے مذہب اسلام، یہاں انصاف کی تلوار سب کے لیے برابر ہے۔ اس لیے جتنے لوگ، ملک کی جتنی پارٹیاں اسلام کے خلاف غلط باتیں کر رہی ہیں، میں ایسے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسلام کی اسٹڈی کیجیے۔ اور میں یہ ارادہ بہت عرصے سے کر چکا ہوں کہ ایک رسالہ اس موضوع پہ جو ہے وہ تحریر کیا جائے، جس میں اسلام کے جو حسن سلوک کے، رواداری کے قوانین ہے وہ بیان کیے جائیں۔ اسلام پیس کا مذہب ہے، اسے جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بیان کیا ہے اس کے حوالے سے اس کے اندر بیان کیا جائے۔ انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام اس کا احترام کرتا ہے۔ اگر اسلامی اسٹیٹ ہو تو وہاں پہ کسی ہندو کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں ہوگی، اسلامک لاس کے مطابق۔ کسی عیسائی کے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا، کسی یہودی کے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا، کسی بدھسٹ کے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک رسالہ انشاءاللہ اب بہت جلد میں اسے مرتب کروں گا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسے ہندی میں بھی کیا جائے، مراٹھی میں بھی کیا جائے، انگلش میں بھی کیا جائے، اور یہ رسالہ ہم میڈیا میں لے جا کے دیں گے، اینکروں کو لے جا کے دیں گے، سیاسی لیڈروں کو جا کے دیں گے، سادھوؤں کے پاس جا کے انہیں دیں گے، سنتوں کو لے جا کے دیں گے، اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ ہے ان کا مذہب، اب اس کی بنیاد پر آپ بات کیجئے۔ انشاءاللہ پوری دنیا کو اپنی زبان بند کرنی پڑے گی۔ ابھی 2 روز پہلے میڈیا میں ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر زہر اگل رہا تھا، اور ایک مسلمان کو کہہ رہا تھا تم تو چاہتے ہو کہ ہم کو کاٹ دو، مار دو، جینے کا حق نہیں دیتے۔ کس نے کہا بھائی؟ کس کتاب میں تم نے پڑھ لیا ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے یہ حدیثوں میں؟ پہلے اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، اور مطالعے کی بنیاد پر پھر جو ہے تم بات کرو۔ آج میں کچھ اصول اور ضابطے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آج عید کا دن ہے، اسی دن اس ٹاپک پر گفتگو کرنا میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ آج پولیس بھی بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے، خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، آئی بی کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ادارے اور خفیہ ایجنسیاں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، وہ ٹیپ کر کے بھی لے جاتی ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آج کی میری گفتگو ضرور ٹیپ کر کے لے جائیں، اور ملک کے ہر فرد تک اسے پہنچانے کی آپ کوشش کریں، خاص طور پر پولیس آفیسران، میڈیا کے اینکر، میڈیا کے آنر، سیاسی پارٹی کے ذمہ داران۔ عزیزان گرامی، اسلام امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، پیس کا مذہب ہے، اور ظلم اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں ایک قانون بیان کیا گیا، میں نے خطبہ مسنونہ میں بھی آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، ایک نفس کو قتل کیا، اور جسے قتل کیا ہے اس نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، اس نے زمین پر فتنہ اور فساد پیدا نہیں کیا ہے، تو ایسے بے قصور انسان کا قتل گویا ساری انسانوں کا قتل ہے۔ من قتل نفس، جس نے ایک انسان کا قتل کیا۔ یہاں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، مسلمان کی تخصیص نہیں ہے، مطلق پروردگار عالم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک نفس کا قتل کیا اس نے گویا ساری انسانوں کا قتل کر دیا ہے۔ ایک مرڈر کو قرآن تمام انسانیت کا مرڈر قرار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک کو زندگی دے دی اس نے گویا سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ کسی ایک کو جلایا اس نے گویا سارے انسانوں کو جو ہے وہ جلا دیا۔ یہ قرآن میں قانون بیان کیا گیا ہے کہ کسی دھرتی کے اوپر کسی ایک انسان کا بھی قتل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کا لا، قانون۔ پھر اس کے بعد آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح کے قوانین دیے ہیں۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی ملک کے دو ملک آپس میں جنگ کر رہے ہیں، روس اور یوکرین۔ 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں روس کی بمباری جو ہے وہ ہو رہی ہے یوکرین کے اوپر، اور یوکرین کے کئی شہر تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ سویلین کے اوپر بھی جو ہے وار کیا جا رہا ہے۔ بمباری جب ہوتی ہے تو کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ اسی طرح سے آج سے 1400 سال قبل انسانوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھی، قیصر کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، کسرا کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، گروہ کے گروہ جو ہے وہ آپس میں لڑتے تھے، جتھے آپس میں لڑتے تھے، اور اس طرح سے وحشیانہ طریقے سے لڑتے تھے کہ ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، اخلاقی اور رحم دلی کے کسی بھی اصول سے وہ بالکل نابلد تھے، ناآشنا تھے۔ لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سب سے پہلے یہ سکھایا ہے کہ جب جنگ ہو تو کن اصولوں کی تمہیں پابندی کرنی ہے۔ اس بات کا علم دنیا کو سب سے پہلے اگر کسی ذات کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے تو وہ ذات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ جو آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلام کاٹنے کا مذہب ہے، مارنے کا مذہب ہے، خون بہانے کا مذہب ہے، قتل و غارت گری کا مذہب ہے، کہاں سے آپ نے یہ اخذ کر لیا ہے؟ یہ دیکھیے اسلام کا قانون کیا ہے۔ جنگ کے سلسلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ جہاں تک پاسبل ہو، جہاں تک ممکن ہو اسے ٹالا جائے۔ میدان جنگ میں آنے کے بعد بھی دونوں فوجیں جب آمنے سامنے آ جائیں تو اس وقت بھی اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ جنگ نہ ہو۔ جس ایشو پہ جمع ہوئی ہے دو فوج، اس ایشو کو گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، معاہدے کے ذریعے اگر وہ مسئلہ حل ہوتا ہو تو تلوار اٹھانے کی نوبت نہ آئے، یہ کوشش مقدور بھر کرنی چاہیے۔ اور اگر جنگ کرنا ناگزیر ہو جائے تو بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے پہل مت کرو، سامنے والا جب ہتھیار چلا دے تو پھر اب تمہیں ہتھیار اٹھانے کا جو ہے وہ اختیار حاصل ہوگا۔ قتل و غارت گری سے گریز کرنے کی انتہائی حد تک کوشش کی جائے، پیغمبر اسلام نے یہ سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد
اگر جنگ نہ ٹل سکے اور جنگ کرنا ضروری ہی ہو جائے تو اب میدان جنگ میں کن انسانی حقوق کی رعایت کی جائے گی، کس طرح سے انسانوں کا احترام کیا جائے گا۔ وہاں پہ دو قومیں یا دو گروہ یا دو مذہب کے لوگ اسی لیے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خون بہائیں، لیکن پیغمبر اسلام انسانیت کے اصول وہاں بھی جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تلوار صرف اسی پر اٹھائی جائے جو تمہارے سامنے تلوار لے کر آیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلا اصول جنگ کا یہ دیا۔ یہ انسانوں کے درمیان سب سے پہلی تعلیم ہے۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب دشمن کی فوج میں گھستا تھا تو وہ ہر ایک کو قتل کرتا تھا، جو تلوار چلا رہا ہے اسے بھی قتل کرتا تھا، جو بیٹھا ہو اسے بھی قتل کرتا تھا، اس فوج میں جو بوڑھا ہو اسے بھی قتل کرتا تھا، عورت ہو اسے بھی قتل کرتا تھا، بچہ ہو اسے بھی قتل کرتا تھا۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ تمہیں، اگر تم میرے مذہب کے ماننے والے ہو، اسلام کے ماننے والے ہو، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو تلوار صرف اسی کے اوپر اٹھاؤ گے جو تلوار تمہارے سامنے اٹھا کے سامنے آیا ہے، جو قتل کی نیت سے تلوار جو ہے وہ اٹھایا ہو۔ اور فرمایا کہ سامنے والی فوج میں کسی بچے کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی عورت کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی بوڑھے کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ سامنے والے اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے ان کے سارے افراد کو قتل کر دو، تو پیغمبر اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ جو مسلمان کسی بھی جنگ میں اس طرح کی حرکت کرے وہ مجرم ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر تم میرے ماننے والے ہو تو کبھی کسی عورت کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا، کسی بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا، کسی بیمار کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا۔ اور یہاں تک فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی فوجی زخمی ہو کے گر جائے، زخمی حالت میں وہ پڑا ہو میدان جنگ میں، تو فرمایا کہ اب تم اس کے اوپر بھی تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر جو تلوار تمہارے سامنے لے کر آیا ہے، لڑ رہا ہے، اس سے تو لڑنے کا تمہیں اختیار ہے، لیکن اگر میدان جنگ میں ایسا ہو جائے کہ وہ اپنی تلوار جو ہے وہ ڈال دے اور سرنڈر کر دے، ہینڈز آف، تلوار اپنی ڈال دے، ہتھیار ڈال دے، بندوق ڈال دے، ہاتھ اٹھا دے، تو پیغمبر عرب نے فرمایا کہ اب ایسے سرنڈر کرنے والے فوجی کے اوپر بھی تم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسی تلوار کو پیغمبر اسلام اس قدر محتاط بنا رہے ہیں، اندازہ کیجئے کہ کسی بھی جو ہے وہ غیر مقاتل کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اس کے بعد عرب یہ کرتے تھے کہ جب کسی دشمن کو وہ قتل کر دیتے تو اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرتے تھے، اس کی آنکھیں نکال لیتے، اس کے کان کاٹ دیتے، اس کی ناک کاٹ دیتے، اور اس عمل کو عربی میں مسلح کہتے ہیں، مسلح۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرمایا کہ میدان جنگ میں جب کوئی فوجی فوت ہو جائے، قتل ہو جائے، تو اب اس کی لاش کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ ہیومن رائٹس کے
اس قدر محتاط قوانین کون پیش کر سکتا ہے؟ لاشوں کے ساتھ بھی عرب بے حرمتی کیا کرتے تھے. کبھی کبھی تو ایسا بھی کرتے تھے کہ قبر سے نکال کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے. پیغمبر عرب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بھی جنگ احد میں یہی ہوا تھا. ہندا نے جو ہے وہ لگا دیا تھا وحشی کو کہ تم قتل کرو گے اور قتل کرنے کے بعد مجھے اطلاع دینا، میں امیر حمزہ کا کلیجہ جو ہے وہ چبانا چاہتی ہوں. وحشی نے قتل کر دیا اور پھر ہندا کو اطلاع دی گئی. ہندا میدان جنگ میں آتی ہے. اس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیڈ باڈی لاش کے ساتھ یہی سلوک کیا. آنکھیں نکال لی، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، پھر اس کے بعد سینے کو توڑا گیا، چیرا گیا. اس میں سے جو ہے وہ کلیجہ نکال کے اس سے چبایا. اس نے قسم کھائی تھی، اس قسم کو پورا کیا. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ میدان احد میں یہ سلوک کیا گیا اور وہی پروفٹ دنیا کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خبردار کسی کافر کی لاش کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنا، مصلح نہ کرنا. اور اس عمل کو سخت پروہیبٹڈ قرار دیا، منع کر دیا، روک دیا اس سے. یہ ہے اسلام کا اصول جنگ، اصول امن. جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی، کافروں کا ایک فرد اس میں گر گیا اور مر گیا، لیکن کافروں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آ کے اس کی ڈیڈ باڈی اٹھا لیتے. وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10,000 دینار لے کے پہنچے، 10,000 دینار، اور کہا کہ ہمارا ایک فرد ہے وہ خندق میں گر گیا ہے، یہ آپ اسے لے لیں اور 10,000 دینار، اور آپ جو ہے وہ ہمیں لاش دے دیں. پیغمبر عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 دینار لینے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ میں ڈیڈ باڈی کا سوداگر نہیں ہوں، لاشوں کا سوداگر میں نہیں ہوں. اور آپ نے انکار کر دیا، انکار کر دیا. اور فرمایا کہ جاؤ ویسے ہی ڈیڈ باڈی لے جاؤ. کافروں کو اس حسن سلوک کی توقع نہیں تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بغیر پیسہ لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ باڈی نہیں دیں گے. ابھی ڈیڈ باڈی نہیں دیں گے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. بغیر پیسہ لیے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ لاش دے دی. اور اسی حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہوتے رہے. یہ تو تھے جنگ کے اصول کہ میدان جنگ میں کن اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی ہے. اس کے بعد جب کسی ملک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے تو کیا کرنا ہے. پہلے کے لوگ کسی ملک میں جب گھس جاتے تھے، اسے فتح کر لیتے تھے، تو اس میں گھسنے کے بعد لوٹ مار کرتے تھے. گھروں میں گھستے تھے، خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. گھروں میں گھستے تھے، ان کا سونا چاندی دینار درہم اٹھا کے لے جاتے تھے. کھیتیاں جلا دی جاتی تھی دشمنوں کی کہ یہ جس ملک کو ہم نے فتح کیا ہے یہ ہمارے دشمن کا ملک ہے. ساری کھیتیوں کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا تھا. لیکن سنو، پیغمبر عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پہلی مرتبہ یہ سکھایا کہ جب فاتح کی حیثیت سے تم کسی سٹی میں کسی ملک میں داخل ہوگے تو وہاں جانے کے بعد کسی گھر میں گھسنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. مجاہدین اسلام کو سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ کسی گھر میں کوئی مجاہد نہیں گھسے گا. کسی عورت کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. آج الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان تو وحشی ہو چکے ہیں. 70 حوروں کی بات کی جاتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے.
لیکن پیغمبر عرب نے سب سے پہلے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ جب تم کسی ملک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوگے تو کسی دشمن کے گھر میں گھسنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کسی عورت کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے گھر کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک فرما دیا کہ ان کے گھر کی بکری بغیر ان کی اجازت کے دودھ نکال کے پینے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، پینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دنیا غلط فہمی کا شکار ہے، ہمارے سیاسی لیڈران غلط فہمی کا شکار ہے، ہمارے ملک کے سادھو اور سنت غلط فہمی کا شکار ہے، یہ میڈیا کے اینکر غلط فہمی کا شکار ہے۔ پیغمبر عرب کی تعلیمات کا انہیں مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا دل بھی اسی زلف گراہ گیر کا اسیر بن جائے گا جس کے ہم ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ حال ہے پیغمبر عرب کی حسن سلوک کا، ہیومن رائٹس کا، کہ یہاں تک فرما دیا کہ تم جو ہے وہ دشمن کی بکری کا دودھ بھی نہیں پی سکتے بغیر اس کی اجازت کے۔ کسے تم لٹیرا کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی اپنا نام عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمن رکھ لے اور لوٹ مار کرے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کسی جنگ میں اگر کسی مسلمان بادشاہ نے یہ کیا ہے تو میں آج پورے ملک کے باشندوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بادشاہ اسلام کی نظر میں مجرم ہے، مجرم ہے۔ پیغمبر عرب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس نے کسی زمین پر فتح کرنے کے بعد لوٹ مار کی ہو یا عورتوں کو اٹھایا ہو یا سونا چاندی جو ہے وہ اٹھایا ہو تو ایسا شخص تمہارے نزدیک بھی لٹیرا ہے، ہمارے نزدیک بھی لٹیرا ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے بادشاہوں کے اعمال کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ڈالی جائے۔ ایسے بادشاہوں کا نام تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر عرب نے فرمایا کہ جب تم کسی ملک کو فتح کر لو تو اس ملک میں جتنے مندر ہوں، مندر، ایک مندر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، ایک چرچ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، ایک کلیسا کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اس ملک میں جتنے مذہب کے ماننے والے ہوں ان تمام مذہب کے ماننے والوں کے جو دھرم استھل ہوں گے، عبادت گاہیں ہوں گی، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کوئی اسلام کا مجاہد۔ یہ تعلیم ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد یہ بھی قانون بیان کر دیا گیا کہ ان مندروں میں جو پجاری ہوں، جو پنڈت ہوں، انہیں بھی ستایا نہیں جا سکتا، انہیں بھی مارا نہیں جا سکتا، انہیں بھی خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اعلان کرنا ہوگا کہ اے لوگوں، ہم نے اس ملک کو فتح کیا ہے، تمہارا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، اب بے فکر ہو جاؤ، کوئی تم پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اس کے بعد تو آپشن کیا ہوتا ہے؟ سب کی جان، مال، عزت، آبرو، مندر، چرچ، گرجا، ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اس کا اعلان جو ہے مجاہدین اسلام کو کرنا ہوتا ہے اسلامی قانون کے مطابق۔ اور اس کے بعد کسی کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تم کو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ میڈیا اگر میری آواز کیچ کر رہا ہو تو وہ اسے نوٹ کر لے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ جس ملک کو تم فتح کرو گے نہ لوٹ مار کر سکتے ہو، اس میں نہ کسی عورت کے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہو، اور اسلام قبول کرنے کے لیے جبر بھی نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، قرآن کا اصول بیان کر رہا ہوں، قرآن کا قانون بیان کر رہا ہوں میں کہ اگر مسلمان کسی ملک کو فتح کر لیں تو جبرن اسلام قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیغمبر عرب نے اس سے منع کیا ہے۔
پھر تم کیسے غلط فہمی پیدا کر رہے ہو کہ 2030 میں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی اور سارے ہندو کاٹ دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے؟ پہلی بات تو تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، تمہارے فکری افلاس پر مجھے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ 2030 میں کیسے مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی؟ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول، قانون جو انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ جبراً کسی کو جو ہے وہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی ضمن میں ایک اصول یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اہل مکہ ایک منت مانگا کرتے تھے، جب کسی کی اولاد زندہ نہیں بچتی تھی تو وہ یہ منت مانگا کرتے تھے کہ اگر وہ تھے تو مشرک، بتوں کی پرستش کرتے تھے، پتھروں کی مورتیاں بنا کے اسے پوجتے تھے۔ یہودی نہیں تھے، جیوس نہیں تھے وہ، لیکن ان کے یہاں ایک اصول بن گیا تھا کہ جس کی اولاد زندہ نہ رہے تو وہ یہ منت مانگتا تھا کہ میں یہ منت مانگتا ہوں کہ اگر میری اولاد زندہ رہ گئی تو میں اسے جیوس بنا دوں گا، یہودی بنا دوں گا۔ جب اسلام آیا تو ایسے بہت سارے بچے تھے، ایسے بہت سارے نوجوان تھے جو زمانہ جہالت میں اس منت کی بنیاد پر یہودی ہو گئے تھے۔ جب ان کے ماں باپ نے اسلام قبول کر لیا تو وہ حاضر بے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، ہم نے منت مانگی تھی، اس کی بنیاد پر ہمارے بچے جو ہے وہ یہودی ہیں۔ ایک کیس اسپیشلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، ہم پوری فیملی مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے وہ جیوس ہے، یہودی ہو گیا تھا بچپن میں ہی، اسی منت کی بنیاد پر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، کیا میں اس کے ساتھ زبردستی کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، نو، پروہیبیٹڈ کر دیا، ممنوع کر دیا، نہیں، تمہارا بیٹا اگر خود سے اسلام قبول نہیں کرتا تو تم اسلام قبول کرنے کے لیے جبر، زبردستی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کسی کے ساتھ جبر نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ میں پھر ملک کے باشندوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ممالک کو اپنے زمانے میں فتح کیا یا ان کے صحابہ نے فتح کیا، پھر اصول کیا تھا، ضابطہ کیا تھا؟ ضابطہ یہ تھا کہ اس ملک کے چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، سب کے بارے میں اعلان کر دیا جاتا تھا کہ سنو، ایک چھوٹا سا ٹیکس تمہیں دینا ہوگا، سالانہ ٹیکس دینا ہوگا، جس کو اسلامی اصطلاح میں جزیہ کہتے ہیں، جزیہ، وہ دینا ہوگا۔ اگر تم وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو ہمارے اس ملک میں رہو، تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت ہم کریں گے۔ یہ ہے اسلام کا اصول۔ کس نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ اسلام قتل و غارت گری کا مذہب ہے؟ جس ملک میں مسلمان فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے، اس ملک میں وہ جا کے اعلان کر رہے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق کہ اے ہندوؤں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، تم سب سیف ہو، محفوظ ہو، صرف ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ٹیکس تمہیں دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا۔ اس جزیے کے اوپر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اب وہ اسلامی اسٹیٹ میں رہیں گے تو ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری بادشاہ اسلام پر ہوگی، مسلمانوں پر ہوگی۔ اور یہ ٹیکس کوئی ظلم نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ یہ بھی سن لو، پیغمبر اسلام نے یہ ٹیکس، یہ جزیہ کس سے لینے کے لیے کہا ہے؟ صرف اس شخص سے لیا جائے گا جو نوجوان ہو، ہٹا کٹا ہو، مضبوط ہو، کماتا ہو۔ کتنا لیا جائے گا ٹیکس اس سے؟ کوئی فیصد مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ قانون دیا گیا ہے، یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیے کہ اس کا پیشہ کیا ہے،
وہ کیا کام کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، وہ جتنا کماتا ہو اس کے ریشوں کے حساب سے اس سے ٹیکس لیا جائے گا، یہ رعایت کی گئی ہے۔ اور اس میں اور کیا کیا رعایت دین اسلام میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ عورت سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، بچے سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، بوڑھے سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، جوان ہو مگر اپاہج ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اس سے بھی یہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ان تمام لوگوں کو جزیے سے مستثنی کر دیا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں سے جزیہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اور جو مذہبی پیشوا ہوں، مندر کے پجاری ہوں، چرچ کے پوپ ہوں، اور دوسری عبادت گاہوں کے جو ان کے مذہبی پیشوا ہوں، تو ان مذہبی پیشواؤں سے بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر جس جوان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، اگر وہ کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، اگر وہ بے روزگار ہو جائے، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اب اس سے بھی وہ ٹیکس معاف کر دیا جائے گا۔ مدینے کی گلیوں میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو دیکھا، وہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا اے عمر، جوان تھا تو کماتا تھا اور آپ کو جزیے کی رقم دیتا تھا، اب میں کما نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، طاقت نہیں ہے میرے اعضاء میں، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں تاکہ اپنا گھر بھی چلا سکوں، اور اے عمر تمہیں جزیہ بھی دے سکوں، ٹیکس بھی دے سکوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس شخص کو اٹھا کر بیت المال میں لایا، بیت المال میں، اور بیت المال کا جو ملازم تھا فرمایا کہ یہ یہودی ہے، جب تک جوان تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے بھیک مانگ رہا تھا، اب اس کا ماہانہ وظیفہ بیت المال سے جاری کر دو۔ ماہانہ وظیفہ اس جیوس کو دیا گیا جس کا تعلق جیوس سے تھا، یہودی تھا وہ، اس لیے کہ جب تک وہ جوان تھا کما کے جو ہے مسلمانوں کو ٹیکس دے رہا تھا، لیکن جب اپاہج ہو گیا، جب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، ناتواں ہو گیا، کمانے کی اس سے طاقت اب اس کے اندر نہیں رہی، اور جیسے ہی امیر المومنین کو اس بات کا علم ہوا تو اسکالرشپ جاری کر دی گئی بیت المال سے۔ بیت المال میں کون سا مال ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مسلمانوں کا صدقہ فطر ہوتا ہے، مسلمانوں کے عطیات ہوتے ہیں، ایک روپیہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ غیروں سے نہیں ہوتا۔ یہ جو صدقات واجبہ کا جو ایک پورا نظام ہے، اس میں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مدد کی جا رہی ہے، اسکالرشپ جاری کی جا رہی ہے، غنیمت کا مال آتا تھا وہ جمع ہوتا تھا، ساری چیزیں مسلمانوں کی ہوتی ہے، لیکن اسکالرشپ دی جا رہی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ تم کس اسلام کی بات کر رہے ہو؟ کون سا ایسا اسلام ہے دنیا میں جو قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم ایسے کسی اسلام کو نہیں جانتے، ہم اس اسلام کو جانتے ہیں جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور ان تعلیمات کے ساتھ ہمیں دیا ہے۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں۔ ملک شام میں بہت سارے عیسائی مسلمانوں کو جزیہ دیتے تھے، جزیہ دیتے تھے، اور ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اب ایک موقع ایسا آ گیا کہ عیسائیوں سے جنگ کا موقع آ گیا، اور یہ جنگ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی، بہت بڑی جنگ تھی، اور سارے نوجوانوں کو مل کر اس جنگ میں جو ہے وہ شریک ہونا تھا۔ شہر میں کوئی حفاظت کرنے والا نہ تھا۔ اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا کہ عیسائیوں تم سب آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ وہ سب جمع ہوئے تو کئی لاکھ دینار اور درہم اٹھا کر وہ لائے، اور انہوں نے عیسائیوں کو ریٹرن کیا، واپس کیا وہ کہ یہ لے لو۔ کہا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کون سا مال ہے؟ کہا جو جزیہ تم نے ہمیں دیا تھا ہم وہ لوٹا رہے ہیں۔ کیوں لوٹا رہے ہیں آپ؟
کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کیا اب ہماری جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں رہے گی؟ خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ ایک بہت بڑی فوج سے ہونے والا ہے اور سارے مجاہدین اسلام اسی غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، جنگ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. یہاں ہم تمہاری اس دوران جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہوں گے، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کا جتنا جزیہ ہم نے تم سے لیا ہے وہ سب ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں. عیسائی مسلمانوں کا یہ اخلاق اور یہ کردار دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے دعائیں کی تھی کہ اے مسلمانوں جاؤ، ہم بھی عیسائی ہیں، تم جس سے مقابلے کے لیے جا رہے ہو وہ بھی عیسائی ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے اور تم فتح یاب ہو کے دوبارہ آ کے ہم پر حکومت کرو. اس لیے کہ عیسائی بادشاہ بھی عیسائیوں کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا. عیسائیوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو بھی بخشتے نہیں تھے. بے شمار ممالک کی مثالیں دی جا سکتی ہے جہاں پہ عیسائی بادشاہ نے عیسائیوں پہ ظلم کیا ہے. گھروں میں گھس گھس کے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھایا گیا ہے، مال لوٹا گیا ہے، ٹیکس وصولا گیا ہے، جبرن وصولا گیا ہے. نہیں، اگر کسی نے ٹیکس دیا تو اس کی کھیتی باڑی جو ہے وہ ضبط کر لی ہے. اسلام میں اس طرح کے ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. فتح مکہ کے وقت پیغمبر عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فتح مکہ جب فتح ہوا، یہ وہ سٹی ہے مکہ، یہ وہ شہر ہے کہ پیغمبر عرب پر بہت ظلم ڈھایا گیا تھا. اس قدر ستایا گیا، اس قدر ظلم ڈھایا گیا، اس قدر دل دکھایا گیا کہ وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مکہ کے اوپر حملہ کیا ہے. جب فوج جمع ہو گئی تو حملہ کیا گیا، لیکن جب انہوں نے مکے کے اوپر حملہ کیا ہے، ہائے ہائے اخلاقی اصول کیا تھے. پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا اپنے صحابہ سے کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے مکہ میں اس کے اوپر حملہ نہ کرنا، جو شخص اپنا گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے اوپر حملہ نہ کرنا، جو شخص بھاگ رہا ہو اس کا پیچھا نہ کرنا اور اسے قتل نہ کرنا. اور پھر یہ بھی فرما دیا بہت بڑے دشمن کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں، کہ ابو سفیان ان کے گھر میں جتنے لوگ گھس جائیں، داخل ہو جائیں پناہ لینے کے لیے، ان تمام لوگوں کو میں امان دیتا ہوں. اور اس طرح سے مکہ فتح ہوا، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی. اس کے بعد بہت سارے لوگ پکڑ پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی بنا کے لائے گئے. ابو سفیان آئے، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ آج محمد ہمیں بخشیں گے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے ان کے اوپر، بہت ستایا ہے انہیں، آج یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے بعد بہت سارے قیدی لائے گئے، سب مکہ کے تھے، آپ کے رشتے دار تھے، آپ کے شہر کے لوگ تھے. اور آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ اے لوگوں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں. تو تمام دشمنوں نے کہا، جنہوں نے بہت ستایا تھا، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا تھا، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، آپ کی جوتی لہو لہان ہوئی تھی، اس قدر ظلم سہا تھا آپ نے، لیکن آج وہی ظالم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کریم باپ کی کریم اولاد ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں. آپ نے فرمایا جاؤ آج سے تم سب آزاد ہو اور تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں. ایسے دشمنوں کو پیغمبر عرب نے معاف کر دیا اور ہمیں یہ مزاج دیا ہے
کہ ایسے سخت دشمن بھی جب معافی مانگنے کے لیے آ جائے، جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، جب ان کے دل پسیج چکے ہو، جب وہ رحم کی بھیک مانگ رہے ہو، تو تمہیں سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ میرے امتی ہو، میرے غلام ہو، میرا کلمہ پڑھتے ہو تو اسی طریقے سے معاف کر دو دنیا کو جس طرح سے میں نے اہل مکہ کو معاف کیا ہے۔ یہ ہے پیغمبر عرب کا اسلام۔ کس اسلام کی بات کر رہے ہو جو ٹیررزم سکھاتا ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے؟ ہم ایسے کسی اسلام کو نہیں جانتے۔ جو ایسے اسلام کا تعارف کراتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ یہی پیغمبر اسلام ہے۔ اگر اسلام ظلم کا مذہب ہوتا تو مکے میں ایک رسم تھی کہ عرب بچی کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھتے تھے۔ کسی بچی کی پیدائش ہو جائے تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بدقسمت ہیں کہ ہمیں بچی ہو گئی، اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ بچی پیدا ہوتی تھی اور ننھی سی بچی کا گلا دبا کے مار دیتے تھے اور اسے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیتے تھے۔ یہ بچیوں کو مارنے کی رسم تھی۔ زندہ درگور کر دیا لوگوں نے اس وقت لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے بچیوں کو جو ہے وہ قبر کھودا اور زندہ اس میں ڈال کے مٹی ڈال دی۔ یہ بھی روایتیں موجود ہیں۔ پیغمبر عرب اگر ظلم کو پسند کرنے والے ہوتے تو وہ اس رسم کو باقی رکھتے، لیکن انہوں نے 14 صدی پہلے نعرہ دیا ہے، بچی بچاؤ، بچی پڑھاؤ۔ یہ نعرہ تمہارا نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ نعرہ تمہارا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہو تم۔ یہ نعرہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا ہے۔ جو نعرہ آج تم دے رہے ہو وہ نعرہ پیغمبر عرب نے 14 صدی قبل دیا ہے، اور پھر آپ نے اس رسم بد کا خاتمہ کیا۔ جتنے لوگ مسلمان ہو جاتے کوئی ایک بھی پھر اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرتا۔ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ سن لو اللہ جسے 3 بچیاں عطا فرمائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے سے پیش آئے، ان کی پرورش کرے، ان کو پالے پوسے، تعلیم دے، پھر اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ 3 بچیوں کے اوپر جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن ہماری تو 3 نہیں ہے، 2 بچی ہیں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بشارت کے مستحق ہم نہیں ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری 2 ہی بچی ہے، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، پرورش کروں تو کیا جنت کی بشارت میرے لیے بھی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں جاؤ، جس کی 2 بچیاں ہو وہ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پال پوس کے بڑا کرے، ان کی اچھی جگہ شادی کر دے تو تمہارے لیے بھی جنت ہے۔ کچھ لوگ افسوس کرنے لگے کہ ہماری تو ایک ہی بچی ہے، پھر وہ بھی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جنت کی جو بشارت آج آپ نے دی ہے ہماری ایک ہی بچی ہے اور اب اولاد کی کوئی امید بھی نہیں ہے، کیا ایک بچی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بنیاد پر وہ جنت ہمیں مل سکتی ہے جس کا وعدہ آپ فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت میں اور توسع فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ، جس کی 3 بچیاں ہو اس کے لیے بھی جنت، جس کی 2 بچیاں ہو اس کے لیے بھی جنت، اور جس کی 3 بچیاں ہو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس طرح سے بچی بچاؤ بچی پڑھاؤ کا نعرہ مکہ کی وادیوں میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لگایا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات جس کے چند نمونے میں نے آج پیش کیے ہیں۔ میں اس ملک کے میڈیا کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے آپ مجھے بلائیں، میں آپ کی غلط فہمی آ کے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس ملک کے پنڈتوں سے کہنا چاہوں گا، سادھوؤں سے کہنا چاہوں گا، سنتوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا، پہلے اسٹڈی کر لو، مطالعہ کر لو۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔
آپ کی غلط فہمی دور کر سکتا ہوں. قرآن و سنت کے تمام لاز، قوانین، اس کا مجموعہ میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے بلائیں. میں سیاسی لیڈران سے کہتا ہوں کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. اس ملک میں نفرت کی آگ لگانا چاہتے ہو تم، تاکہ اقتدار میں باقی رہ سکو، الیکشن میں جیت سکو. اس لیے ملک میں آگ لگا رہے ہو تم نفرتوں کی. یہ آگ اب تک نہیں لگی تھی، لیکن 2014 سے اس آگ میں مسلسل تیل ڈالا جا رہا ہے. اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ دو قومیں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، تلواریں نکالی جا رہی ہیں، مارنے مرنے کے لیے تیار ہے، نفرت کر رہے ہیں. کل تک جو تجارت کرتے تھے آپس میں، اب وہ نفرت کر رہے ہیں. یہ ماحول کس نے بنایا ہے؟ مہاراشٹر میں بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عبادت نہیں ہو سکتی، شرارت ہو سکتی ہے. اور میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کی شرارت کرنا چاہتے ہیں، ہماری مہاراشٹر حکومت ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا جانتی ہے. پولیس ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا جانتی ہے. وہ ان کو کوئی شرانگیزی کرنے کا موقع نہیں دے گی، ماحول خراب کرنے کا موقع نہیں دے گی. آپ بالکل پیسفل رہیں، شانت رہیں. کوئی آپ کو جدوجہد کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. مہاراشٹر میں خاموش بیٹھے رہیں. کسی کو ہیرو بننے نہیں دیا جائے گا، کسی کو مہاراشٹر کو جلانے نہیں دیا جائے گا، آگ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں. قانون سب سے بالا تر ہے. قانون کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. چاہے کتنا ہی بڑا لیڈر ہو، وہ قانون سے اوپر نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بالکل شانت رہیں. آپ پولیس کا تعاون کریں، حکومت کا تعاون کریں. اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے سلسلے میں مہاراشٹر کے سی ایم نے جو اعلان کیا ہے، ہوم منسٹر نے جو اعلان کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے امن و امان کو جو ہے وہ بچا لیا. مہاراشٹر کے پیس کو آپ نے بچا لیا، لا اینڈ آرڈر کو آپ نے کنٹرول کر لیا. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور امن و امان کو ہم کسی حال میں خراب نہیں ہونے دیں گے. میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ کہیں بھی جو ہے وہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں. آپ لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کے لیے قانون ہاتھ میں نہ لیں. اس سلسلے میں پولیس بہت الرٹ ہے، حکومت مہاراشٹر الرٹ ہے، اور وہ کسی کو جو ہے وہ اس مہاراشٹر میں کوئی گڑبڑی کرنے نہیں دیں گی. انشاءاللہ ہم جس طرح سے 3 مئی تک رہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال 3 مئی تک بھی اسی طرح سے رہیں گے. اذانیں دی جاتی رہیں گی. ہاں، ہم اذان کا والیوم کچھ کم کر دیں گے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے، اس کا پالن ضرور کیا جائے گا. قانون جو پاس ہو گیا، جو آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا، اس کا پالن کیا جائے گا. علماء ہر جگہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، ہم اس کا ڈیسیبل جتنا ہے اتنا رکھیں گے اور وہ آواز کم کر دی جائے گی. انشاءاللہ کوئی جو ہے وہ گڑبڑی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالی مہاراشٹر میں اور اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے، برقرار رکھے. جو لوگ اس ملک کا امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت فرمائے. جو لوگ ناپاک منصوبے بنا چکے ہیں اس ملک کا امن و امان خراب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک منصوبوں میں ناکام بنا دے. بجاہ سید المرسلین